مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 22ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر آئے گا، جس کی ملکہ بلقیس تھی۔ اس قوم پر اللہ کے انعامات اور پھر ناشکری کی وجہ سے جو عذاب آئے اس کا ذکر آئے گا۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ سبا کہتے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کی کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی تعریفیں اللہ ہی کی ہوں گی۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدا، یہ ساری تعریفیں ہوں گی۔ اور وہاں جنت میں جو سانس چلے گا، ہر سانس پر سبحانک اللہم خود بخود جاری ہوگا، اور ہر مجلس کے اختتام پر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں۔ تو آخرت میں بھی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز زمین میں جاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جتنے انسان فوت ہو کر زمین میں دفن ہو رہے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ پانی کے قطرے جو زمین میں جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ نباتات، غلہ، سبزیاں، پھل، ان کے جو بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیز باہر نکلتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، مخلوق کا رزق آ رہا ہے، اللہ کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں، تمام کاموں کی تدبیریں اللہ کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ بارش کے کتنے قطرے زمین پہ گر رہے ہیں یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جتنے انسان فوت ہوتے ہیں ان کی روحیں آسمانوں پہ جاتی ہیں، اللہ کے علم میں ہے کس کس کی روح آ گئی، کس کس کا نیک عمل آسمانوں پہ جا رہا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ برے اعمال اور بری روحیں وہ پہلے آسمان سے ہی دھدکار دیے جاتے ہیں، وہ اوپر نہیں جاتے، انہیں واپس پٹخ دیا جاتا ہے۔
تو بہرحال یہاں ہر چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں جاتی ہیں یا آتی ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے اور غفور بخشنے والا بھی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتا۔ مسلمان تو بنتا ہی تب ہے جب قیامت پر ایمان لائے، اگر وہ قیامت کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، لتأتینکم، قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی چھوٹا سا ذرہ یا بڑے سے بڑی چیز یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ پہلے سے لکھوا دیا تھا۔ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ دنیا میں رب کی بات مان کر جو ایمان لائے، نیک عمل جنہوں نے کیے، اللہ ان کو بدلہ دینا چاہتا ہے، ان کو ثواب دے گا۔ قیامت کا مقصد یہ ہے، اسکولوں میں رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو پاس ہیں ان کو انعام دیا جائے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، جو ناکام ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ ناکام ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، اور قیامت کے دن رزلٹ کا اعلان ہوگا کہ کون کامیاب ہو کے آیا ہے، کون ناکام ہو کے آیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت اس لیے قائم کی جائے گی تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو بدلہ دیا جائے، اور بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کو معاف بھی کرے گا اور عزت والا رزق یعنی جنت عطا کرے گا، کیونکہ دنیا میں جتنا بھی رزق ملتا ہے اس کے لیے مشقت تو کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو پریشانی آتی ہے، چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو۔ آخر وہ اپنے باورچی سے کہتا ہے نا کہ فلاں چیز پکا دو، اب باورچی کی مرضی ہے نمک تیز کر دے، مرچیں تیز کر دے۔ تو عزت والا رزق جنت میں ہے، وہاں انسان جو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جب چاہے گا اس کو رزق ملے گا۔ اس لیے جنت کے رزق کو عزت والا رزق کہا گیا۔ اور جو ہماری آیات میں ہمیں شکست دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو علم والے ہیں یعنی ایمان والے ہیں، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ بالکل حق ہے۔ علم والے مانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے وہ قرآن کو مانتے بھی ہیں۔ جو قرآن پر ایمان رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ پھر صراط مستقیم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں حل ندلکم علی رجل، تم ایک آدمی دکھائیں، آپس میں کہتے ہیں آؤ تم ایک آدمی سے ملواتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا جسم مٹی کھا جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو انکم لفی خلق جدید، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آؤ اس سے ملواتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کہتے ہیں یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یا ان پر جنات کا سایہ ہے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ میرا نبی جھوٹ بولتا ہے، نہ اس پہ جنات کا سایہ ہے، بلکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے عذاب ہے آخرت میں، اور دنیا میں وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی میرا نبی ان چیزوں سے پاک ہے۔ جو نبی کے بارے میں غلط رائے رکھ رہے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ افلم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ پہلے گزر چکا یا آگے جو کچھ ہونے والا ہے، اس پہ غور کریں۔ یعنی پہلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ دیکھ لو، اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے جس کی پیشن گوئیاں کر دی گئی ہیں اس کو دیکھ لو۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم زمین میں ان کو دھنسا سکتے ہیں۔ مکہ والوں کو بھی اگر اللہ کہتے ہیں ہم اگر چاہیں تو زمین پھٹے، یہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے عذاب بھی اتار سکتے ہیں، ہماری تو مشکل نہیں ہے۔ اسی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو دیکھو، قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم تبع، ان کے حالات پڑھو۔ جو اللہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے وہ مکہ والوں کو بھی زمین میں دھنسا سکتا ہے، آسمان سے عذاب بھی اتار سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان واقعات میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس بندے کو ان واقعات میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ عام آدمی کیا پتہ، وہ توجہ ہی نہیں کرتا، وہ تو سمجھتا ہے کوئی قصے کہانیاں ہیں، کوئی افسانہ ہے، کوئی فرضی باتیں ہیں۔ لیکن ایمان والا کہتا ہے نہیں، میرے رب نے ان قوموں پہ عذاب بھیجا ہے اور یہ میرے رب کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، آسمان سے عذاب بھی اتار سکتا ہے، زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے، پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے، ایک چیخ پر ساری قوم کو مار سکتا ہے، زلزلے کے ذریعے سے بھی مار سکتا ہے، آسمان سے آگ بھی برسا سکتا ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر قوم سبا کا ذکر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے بڑائی عطا فرمائی، فضل، بڑائی، عزت۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں سے کہا یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں جب میرا داؤد تسبیح کیا کرے تو تم بھی ساتھ تسبیح کیا کرو۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارا داؤد تسبیح کرے، اللہ کا ذکر کرے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کے ذکر کیا کرو۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا معجزہ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، اور داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول بھی، بادشاہ بھی، اور بادشاہ بھی وہ کہ جو سلیمان علیہ السلام کے والد بھی ہیں، اور رات کو بھیس بدل کر اپنی عوام سے سنا کرتے تھے کہ بھئی داؤد کیسا ہے۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ داؤد علیہ السلام، ہر بندہ تعریف کرتا، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، داؤد علیہ السلام اس سے ملے، اس نے کہا بہت اچھے ہیں، بس ایک کمی ہے۔ تو کون سی کمی؟ ان کا بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ جائز ہے، لیکن اپنا کاروبار کر کے اس سے گھر چلائیں اور سلطنت کے کام فی سبیل اللہ کریں تو پھر مزہ آئے۔
بس آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ کاروبار کرنا ہے تو پھر یہ کرو کہ زیرہ بناؤ، لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار کا زخم نہ لگے، تیر نہ لگے، نیزہ نہ لگے، یہ زیرہ لوہے کی بنا کر وہ پہنی جائے۔ اب کیسے بنائیں؟ اللہ نے ساتھ ساتھ رہنمائی کی، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ اب اگر وہ دنیاوی طریقے پر بناتے کہ بھٹی میں لوہا گرم کرتے، وہ سرخ ہوتا، تھوڑا مار کے اس کو نرم کرتے، اس کو موڑتے تو بہت وقت لگتا۔ اس لیے اللہ نے یہ معجزہ دے دیا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ جب آپ نے اس لوہے کو موڑنا ہوتا یا قبضہ بنانا ہوتا تو اس لوہے کو ہاتھ پہ رکھتے، وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ اس پہ ڈیزائننگ کرتے بڑے آرام سے، پھر زمین پہ رکھتے، پھر لوہا بن جاتا۔ یوں ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، ہم نے کہا کہ زیرہ بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور خوبصورت بنانا، خوبصورت بنانا۔ تو اچھا لباس پہننا، اس کی دعوت تو اللہ خود دے رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لباس یوں کا ہو کہ بس جیسے ابھی گھڑے میں سے نکالا ہو، اور یوں پہنے کہ ایک پانچہ اوپر ہو ایک نیچے ہو کہ بڑا درویش آدمی ہے۔ یہ درویشی تھوڑی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ زیرہ بناؤ تو اسے بھی خوبصورت بناؤ، تو کپڑے سلواؤ تو خوبصورت سلواؤ، اچھے کپڑے پہنو۔ آج لوگوں نے دین کا نقشہ بڑا غلط پیش کیا ہوا کہ جو کپڑے اچھے نہ پہنے، جسے اپنی ہوش نہ ہو، جس کے جوتے اچھے نہ ہوں، سواری اچھی نہ ہو، اس کو سمجھتے بڑا دیندار ہے، اور جس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھی سواری ہو، اچھا کھاتا ہو، کہتے تو دنیا دار ہے۔ بھی کس نے کہا یہ دنیا داری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا آگے بھیج دیا۔ اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آپ نے ان کو پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے نیا سوٹ لے کے پہنو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا دیا بڑا ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم سے نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر جب رب نے دولت دی ہے تو اچھا پہنو نا۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری رکھنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہاں تکبر نہ ہے، دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھو، بس دکھاوے کی نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے، اور تکبر نہ آئے پیروں کی طرح کہ ہم نے لباس پہنا ہے، اکڑ کے چل رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے کسی سے، اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ یہ تو پیر نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی تو مصافحے میں پہل کیا کرتے تھے، ہمارے نبی سے بڑا پیر ہے کوئی؟ تو وہ تو خود مصافحے میں پہل کرتے تھے، اور آج لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، اور کہیں کون ہے؟ پیر ہے نہیں ہم، یہ پیری مرید نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں نے دین کو بدنام کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ تبلیغی حضرات جب جاتے ہیں بیرون سفر پہ، دوسرے ملکوں میں تشکیلیں ہوتی ہیں، تو ان کو پہلے بزرگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، وہ گھر کے حالات پوچھتے ہیں، پیسے پوچھتے ہیں، خرچہ مرچہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، پھر لباس چیک کرتے ہیں۔ سب کو حکم ہوتا ہے نئے لباس بناؤ، سفید رنگ کا بناؤ، اوپر واسکٹ سلواؤ، اچھی پگڑی باندھو، تاکہ باہر والوں کو پتہ چلے کہ یہ دین سکھاتا ہے ہمیں۔ اور جس طرح آج کل درباروں پہ مجاور نشئی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ اگر کسی کو جا کے کہیں گے مسلمان ہو جاؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو جائیں تمہاری طرح ہم۔ اس لیے یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں اَنِعْمَلْ سَابِغَاتْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، زیرہ بناؤ لیکن خوبصورت بنانا، دیکھنے میں بھی اچھی لگے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اب یہ تو ہے کاروبار، جب کاروبار کریں گے پیسہ آئے گا، یہ حلال کا ہوگا، اب نیک عمل کرو۔ 18ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو حلال کا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل میں حلال کو بہت دخل ہے۔
مال حلال کا ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، مال اگر حرام کا ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے کھانا پینا حلال ہو، اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو بے شک میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے پتہ ہے کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اور اس لیے کہ ہمارا دین بدنام نہ ہو، لوگ دین سے متنفر نہ ہو، بس دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دکھلاوے کی نیت نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم